سیکیورٹی فورسز کا عورت زئی میں فتنہ الخوارج کو بھرپور جواب، افسرانوں جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث تمام 30 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی پراکسیز فتنہ الخوارج کا یہ گروہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث تھا۔ پاکستان بچانے کے لیے لڑنا ہے، شہداء نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی، آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا، ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا، ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا خوارج ہمسایہ ملک سے آ کر پاکستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں، دوست نما دشمن دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں، خوارج کی حمایت اور انہیں ٹھکانے دینے والے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ مسلسل 2 روز پاک فوج کے شہیدوں کا جنازہ پڑھا، شہداء کے اہل خانہ نے کہا ہمیں فخر ہے ہمارے بیٹے نے ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ کیا تو امن کے لیے قربانیاں رائگاں جائیں گی۔ سپہ سالار سے ملاقات ہوئی، ان کا حوصلہ اور سوچ پختہ ہے، بھارت کو شکست فاش سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ اجلاس میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کر بسایا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے، افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات ہوئے، وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی، روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں، وقت آ گیا ہے افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں، دہشت گردی خون ریزی بند ہونی چاہیے۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ میسر کرتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم پریس کانفرنس کریں گے، افواج پاکستان کے ترجمان کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں دوپہر 2:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ بنوں میں سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مقابلے میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، سی ٹی ڈی نے بتایا ہلاک دہشت گردوں کی شناخت راشدین اور ملنگ یار اور خالد عثمان کے نام سے ہوئی، ہلاک دہشت گرد راشدین عرف ملنگ 4 سی ٹی ڈی اہلکاروں کی شہادت کے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، دونوں دہشت گرد پولیس پر حملوں میں بھی مطلوب تھے۔ We ended the war in Gaza. I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. That'll be a day of joy. I'm going to try and make a trip over. I'm going to go to Egypt. We're going to have an official signing. غازہ میں جنگ ختم کر دی، یقین ہے وہاں دیر پا امن قائم ہو گیا، معاہدے پر دستخط کے لیے مصر جاؤں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ سے خطاب، کہا قطر مصر ترکی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے نتیجے تک پہنچنے میں مدد کی، اسرائیلی قیدی پیریا منگل تک رہا ہو جانے چاہیے، غازہ پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران پر حملہ ضروری تھا، ایران امن کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ Now, the final draft of Phase 1 was signed this morning in Egypt by all parties to release all of the hostages. Now, within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza. غازہ میں جنگ بندی 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہوگی، اسرائیلی حکومتی ترجمان نے بتایا اسرائیل نے مصر میں امن معاہدے کی حتمی مسودے پر دستخط کر دیے، 24 گھنٹے بعد قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم فریم شروع ہوگا، معروف فلسطینی رہنما مروان بارغوتی رہا ہونے والوں میں شامل نہیں، تبادلے مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی فوج واپس ہوگی، 53% غازہ پر کنٹرول برقرار رکھے گی۔ حماس ترجمان حازم قاسم نے الجزیرہ کو بتایا بات ہوئی تھی کہ جنگ بندی کا اعلان آج دوپہر کو ہوگا، اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے اقدامات میں چالاکی کر رہا ہے، معاہدے میں طے شدہ تاریخوں، فہرستوں اور بعض اقدامات میں چالاکی شروع کر دی ہے، ثالثوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ قابض حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ طے شدہ امور کی پابندی کرے۔
حماس اسرائیل معاہدے پر عالمی برادری کا خیر مقدم. ترک صدر طیب اردوان نے کہا ترکی غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کی نگرانی میں شامل ہوگا. بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ ڈالیں. روسی صدر پیوٹن نے کہا امید ہے ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں عملی صورت اختیار کریں گی. روس ہر اس اقدام کی حمایت کرتا ہے جو خون ریزی روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہو. چین کا حماس اور اسرائیل کے امن معاہدے کا خیر مقدم. غزہ میں مستقل جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی. ایران نے بھی امن معاہدہ خوش آئین قرار دے دیا. اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد پاکستان پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر سینکڑوں افراد نے استقبال کیا. مظلوم فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. مشتاق احمد نے کہا یہ جدوجہد آخری سانس تک جاری رہے گی. مسلم و غیر مسلم سب غزہ کے ساتھ ہیں. نیلسن منڈیلا کے پوتے مانڈلا منڈیلا بھی اسرائیلی قید سے رہا. بتایا انہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن ان کا مشن جاری رہے گا. برٹش پاکستانی صداقت خان سمیت انسانی حقوق کے 4 علمبردار لندن پہنچ گئے. ہیتھرو ایئرپورٹ پر استقبال 6 افراد میکسیکو پہنچے. جو بھی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے 100% ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارا دشمن جو ہے اس نے سیز فائر تو کیا ہے لیکن جنگ شاید بند نہیں کی. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. سیز فائر تو ہوا لیکن بھارت نے جنگ ابھی بند نہیں کی. پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کچھ لوگ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. جتنے بھی اختلافات ہوں پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج دشمن کو شکست دی. یکجہتی کی طاقت کے ساتھ افواج کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. پی ٹی آئی کے اسد کیسر نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں اورکزئی اور ڈی آئی خان میں شہید ہونے والے افسر اور جوانوں کے لیے دعا کی گئی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. علی محمد خان نے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرائی. یہ جو حکومت بنا رہی ہے کچھ چکر اس پہ بھی ہم نے ساری لائمر بنا لیا اپنا. ان کی کوئی بھی ایسی سازش جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کے باپ پہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر عمران خان کی جو امانت ہے عمران خان کی حکومت ہم سے گرا. اپوزیشن سہیل آفریدی کی حکومت نہیں گرا سکتی. پہلے سے بہت چیلنجز ہیں. لوگ سیاست کر کے مزید مسائل نہ پیدا کریں. اپوزیشن کے چکر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. علی امین گنڈا پور کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ منوان قبول ہے. پارٹی متحد ہے. کوئی بھی پارٹی پوزیشن نہیں لوں گا اور کارکن کی حیثیت سے کام کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے دوسرے جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، وہ سب لوگ مل کر اپنا امیدوار لائیں گے. بالکل لائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں. خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا قائد ایوان کے لیے امیدوار لانے کا اعلان. لیگی رہنما اختیار ولی کہتے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، ANP اور دیگر مل کر امیدوار لائیں گے. JUI رہنما ضیاء الرحمان نے کہا وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے پارٹی میں کوئی بحث نہیں ہوئی. علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا. بیرسٹر عقیل کہتے ہیں جو استعفیٰ سامنے آیا وہ ٹائپ کیا گیا. آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاتھ سے لکھا استعفیٰ گورنر کو بھجوانے کے پابند ہے. گورنر علی امین گنڈا پور کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. As we open this new chapter of Saudi-Pakistan economic partnership, let us convert the vision of friendship between our two nations to tangible investments, industries and opportunities that will benefit not only Pakistan and Saudi Arabia, but the entire region. سعودی عرب کے اعلیٰ سطح وفد کی کراچی آمد. وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات.
مراد علی شاہ نے سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے خطاب میں کہا، سعودی سرمایہ کاروں کو یہاں کام کرنے دعوت دیتا ہوں۔ صنعتی زونز کے قیام سے پائیدار کاروباری ماحول پیدا ہوگا۔ سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کہا، پاکستان پورے خطے میں تجارت کا دروازہ ہے۔ کراچی میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع ہیں۔ سعودی وفد کی گورنر ہاؤس آمد، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے استقبال کیا۔ سعودی وفد کو سلامی پیش کی گئی۔ کامران ٹیسوری نے کہا، مقدس مقامات کے سبب پوری دنیا میں سعودی عرب کے لیے بڑا مقام ہے۔ پاکستان معاشی طور پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ سندھ میں سعودی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ یوٹیوبر عادل راجہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار، برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ عادل راجہ کے الزامات کو بے بنیاد اور حد تک عزت قرار دیا۔ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈز عدالتی اخراجات کی مد میں 3 لاکھ پاؤنڈز ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق الزامات بھی مسترد کر دیے۔ جج نے کہا کہ اس کا تعلق ISI یا فوج سے نہیں، صرف 2 افراد کے درمیان ہے۔ عادل راجہ کے دعووں کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ آزادی اظہار کی رائے کی آڑ میں کسی کے ساتھ متاثر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے حکم دیا، عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فیصلہ جاری کریں گے۔ آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا انتشار پسندوں کے منہ پر، جب ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا، یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی۔ لندن کی عدالت نے انتشار پسندوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ PTI کے شرپسند عناصر کو دنیا نے آج دکھایا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا ریاست اور قومی اداروں کے خلاف بیانیہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ کہا جیل میں بیٹھے بانی PTI دہشت گردوں کے چیف سپانسر ہیں۔ سہیل آفریدی کی شناخت ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں اور منہ سے غلاظت اشتعال انگیزی۔ پنجاب نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور اسی طرح اسلام آباد میں گرفتاری ہوئی۔ پولیس پر حملہ کرنے کے لیے شیشے کے گولیاں، نمک، کیمیکل، ڈنڈے برآمد ہوئی ہیں۔ نعرہ لبیک کا مگر کام شعلے اگلنا ہے۔ غازہ احتجاج کی آڑ میں کچھ لوگ فساد چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں پنجاب اور اسلام آباد سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان سے ڈنڈے، کیمیکل، شیشے اور حملہ آور اشیاء ملی۔ گرفتار افراد سے فیس ماسک، آنسو گیس کے شیل بھی برآمد ہوئے۔ پنجاب میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، محکمہ داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلحے کی نمائش، عوامی اجتماعات اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد ہوگی۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس آج بند رہے گی۔ جڑواں شہروں کی مرکزی راستے سیل۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے فیض آباد ایریا سے ڈائیورژن پلازا بھی جاری کر دیا۔ لاڑکانہ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جنید احمد جیسر کی کرمنالوجی کے موضوع پر کتاب تقریب رونمائی کی صدارت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد سلیم جیسر نے کی۔ DIG لاڑکانہ ناصر آفتاب سمیت مقررین نے کتاب کو خوب سراہا۔ ہمیں پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کیونکہ دے آر نمبر 2 ان دا ورلڈ اور ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت کے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اب 20 وکٹیں کیسے لے سکتے ہیں اور ہم ٹیسٹ میچ کیسے جیت سکتے ہیں۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کے لیے پرعزم، بولے 20 وکٹیں کیسے لیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 6 میچز کھیلنے ہیں، گراؤنڈ کی کنڈیشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ فائنل 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد، پاک جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیموں کی پریکٹس دیکھی۔ چیئرمین PCB نے قومی ٹیم کے کوچز سے ملاقات کی۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے کھیلا جائے گا۔ اسپورٹس پر میچز براہ راست نشر کیے جائیں گے۔
وومنز ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے بھارت سے جیت چھین لی. 252 رنز کے تعاقب میں آدھی ٹیم صرف 81 پر آؤٹ ہو گئی, لیکن 8ویں نمبر کی بیٹر ڈی کلرک نے 84 رنز کی طوفانی اننگز کھیل کر بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا. پروٹیاز نے ہدف 7 گیند پہلے 7 وکٹ پر حاصل کیا. وشاکھاپٹنم میں بھارتی ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 251 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. رچا گھوش کی 94 رنز کی اننگز ڈرائی آ گئی. Conditions are hot and humid right now. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it. اور وومنز ورلڈ کپ کرکٹ کے میدان میں بھی اے آئی کی انٹری پچ رپورٹ کے لیے گوگل جیمنائی کا استعمال ہونے لگا. آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے میچ کی پچ رپورٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بتائی گئی. پریزنٹر متھالی راج نے کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے لائیو فیچر کے ذریعے پچ دکھائی اور گوگل جیمنائی سے رپورٹ طلب کی.